الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
حبیب اللہ پھر پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے عملہ میری جولی عملوں خالی میں ادنا تے اسفل ازلوں تیری ذات ازل تو محبوب تیرے دا جے جے مونے چادر کالی سارے میرے نال مل کے کہہ دو پر نام لیوا محبوب پر نام لیوا محبوب تیرے دا تے خالی اسی تے نام لیوا نہیں اے تے اولاد حضرت آدم علیہ السلامی انہاں دے نام لیوا حضرت نوح علیہ السلامی انہاں دے نام لیوا حضرت شیس علیہ السلامی انہاں دے نام لیوا حضرت ابراہیم علیہ السلامی انہاں دے نام لیوا حضرت موسیٰ علیہ السلامی انہاں دے نام لیوا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلامی انہاں دے نام لیوا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام سارے دے سارے انہاں دے نام لیوا تے اسی تے ہوئے غلام نا اسی تے ہوئے غلام تے پھر کیوں نہ کہیے پر نام لیوا محبوب تیرے دا تھوڑا اور محبت پیار نال پر نام لیوا
عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا گو رہے خالق کائنات آپ کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، کرو نہیں رکھو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں پر پہلے ترجمہ پڑھا ہوا تھا تو میں نے تبدیل کروایا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بات اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں کے تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم روگردان ہو۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اور انہیں جو احکامات عطا فرمائے تھے، وہ احکامات اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر اہل ایمان کا پکا نظریہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف رب کی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے مالی ہو، کوئی بھی ہو، عبادتوں کا اور پیشانیوں کو جھکانے کا مستحق صرف اور صرف ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر ارشاد ہوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ جزاک اللہ تعالی، یہ میرے لیے تحفہ آیا ہے جی، جزاک اللہ تعالی، آپ کی دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے جذبات میں اور ان کے مال و جان میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا جو پیریڈ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب کافی ہو گیا، تم نے بہت خدمت کر لی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والدین کی خدمت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کے لیے دعائیں
ان کے لیے کوئی فل سٹاپ نہیں ہے. سارے بولیے نا. والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا حق باقی رہتا ہے. جب تک زندہ ہیں ان کی ہر ضرورت ان کے کہے بغیر پورا کیجیے. بے شک سبحان اللہ بے شک. یہ میں نے بڑا اہم جملہ کہا ہے. انہیں ڈیمانڈ نہ کرنی پڑے کہ بیٹا میری چپل پرانی ہو گئی ہے, میرا کوٹ چھوٹا ہو گیا ہے, میرے کپڑے پوسیدہ ہو گئے ہیں. انہیں کہنے کی ضرورت نہ آئے, پیش نہ آئے, اس لیے کہ جب تم بچے تھے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ بغیر کہے تمہاری ہر ضرورت پوری کرتے تھے. بلکہ ضرورت سے بڑھ کر میں اور آپ سارے جو صاحبان اولاد ہیں بازار سے گزرتے ہیں, کوئی بھی اچھی چیز نظر آئے تو ہم کہتے ہیں چلو بیٹے کے لیے لے جاتے ہیں, چلو بیٹی کے لیے لے جاتے ہیں. بھلے پہلے وہ چیزیں گھر میں موجود ہوں تو والدین کے ساتھ بھی بغیر ان کی ڈیمانڈ کیے ان کی ہر ضرورت پوری ہونی چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں تو پھر انہیں ضرورتوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اشیاء سے زیادہ انہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس آپ 2 گھڑی بیٹھ جائیں ان کی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک. اور دلچسپیاں پتہ ہونی چاہیے والدین کی. میری امی کو, میرے ابا جی کو کھانے میں کیا پسند ہے, انہیں فروٹ میں کیا پسند ہے, انہیں لباس کیسا پسند ہے, انہیں چپل کیسی پسند ہے, اس کے مطابق جب گھر جائیں نا تو تھوڑا ہی صحیح لیکن ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے جائیں. ابو جی آپ کو مالٹے پسند ہیں, میں گزر رہا تھا میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. ابو جی آپ کو سیب پسند ہے, میں آپ کے لیے وہ لے آیا ہوں. پھر انہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے مجھے سیب پسند ہے, 1 ہفتہ ہو گیا سیب نہیں آئے. انہیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور پھر جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے تعلق داروں سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے. اس سے بھی والدین کو قبر میں سکون ملتا ہے, قبر میں انہیں سکون ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت, ایصال ثواب. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے قیامت کے دن ایک بندے کا نام اعمال سامنے آئے گا, جب اسے دیکھے گا تو اس میں نیکیوں کے پہاڑ اسے نظر آئیں گے. باقاعدہ جبال کا نص موجود ہے, نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے. وہ کہے گے مولا یہ تو میں نے نیکی کی ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گئی, یہ تو کام میں نے کیا ہی نہیں, یہ نیکیاں, یہ حسنات, یہ ثواب کہاں سے. میرا رب فرمائے گا تو نے جو اولاد چھوڑی تھی نا, حدیث پاک الفاظ ہیں بالاستغفار والدک, تیرا بیٹا تیرے لیے معافیاں مانگتا رہا, استغفار کرتا رہا, میری بارگاہ میں تیری بخششیں چاہتا رہا, اس کی دعاؤں کے صدقے میں تیرے نام اعمال میں یہ نیکیاں میں نے داخل فرما دی. اور حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو اسے انتظار ہوتا ہے اپنے والد کی جانب سے, اپنی والدہ کی جانب سے, اب مفہوم ہے اپنے بھائی کی جانب سے, اپنے بہن کی جانب سے کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے. اور جب وہ دعا انہیں پہنچتی ہے تو اگر اس وقت انہیں کوئی کہے کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کا سامان لے لو, دعا دے دو, تو وہ کہے گا دعا نہیں دوں گا. دعا کا یہ مرتبہ ہے, یہ مقام ہے. تو ایصال ثواب وذل قربا, اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. رشتہ داروں کے حقوق العباد, رشتہ داروں میں والدین بھی ہیں, اولاد بھی ہے, بہن بھائی بھی ہیں, ماموں چچا تایا بھی ہیں, جو بھی رشتہ دار ہیں
ان کے حقوق ادا کرو۔ اب ہر ایک کا حق مختلف ہے، اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کے حقوق ادا کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے حقوق ادا کرو۔ حضرات گرامی، یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑے کام کی بات اللہ کرے کہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے اور اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات یہ ہے، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بڑا عروج پر ہے کہ جس بندے کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں نا، مالدار ہوتا ہے، تو وہ ہر 6 مہینے بعد عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا کام ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے۔ روضہ رسول پہ جانا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا سو رہا ہو، اس کے رشتہ داروں میں کوئی بندہ یتیم یا بیوہ کی صورت میں ہو اور وہ محتاج ہو، اور وہ ان پر صرف نظر کر کے انہیں اگنور کر کے اگر عمرہ کے لیے جائے گا تو پھر یہ کام پسندیدہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ حقوق العباد کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک روایت کا مختصر سا میں احوال بیان کر دیتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ایک پائی جمع کی، بڑا شوق کا حج کرنے کا، پیسے جمع ہو گئے۔ جب موقع آیا، صبح جانا ہے، رات کو تیاریاں ہو رہی ہیں، تو پڑوس سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ اپنے بچے کو بھیجا، پرانا زمانہ تھا نا، رکابی دے کے بھیج دیا کہ جاؤ تھوڑا سا لے آؤ، لین دین چلتا تھا۔ آج کل تو وہ معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بچہ چلا گیا، اس نے ناک کیا، اس نے کہا جی تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی دے دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ کے کھانے والا نہیں ہے، آپ کے کھانے کے قابل نہیں۔ بچہ واپس چلا گیا، اس بندے کو پتہ چلا، خود آ گیا، اس نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، آپ کھائیں اور ہم نہ کھائیں، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا 7 دن سے فاقہ تھا، کچھ نہیں مل رہا تھا، ایک جانور مردار ہو گیا، مر گیا حلال کیے بغیر، وہ پڑا تھا کہیں پہ تو ہم اس سے کاٹ کر لائے ہیں، مردار کا گوشت ہم کاٹ کر لائے ہیں، وہ پکا رہے ہیں، ہمارے لیے تو اتنا حلال ہے جتنے سے جان بچ سکے، لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس بندے نے جب یہ سنا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پڑوس میں یہ بھوک کا عالم ہے۔ اس نے وہ ساری جمع پونجی اٹھائی اور ان کے حوالے کر دی، ان کے حوالے کر دی۔ قافلہ چلا گیا، حج ہو گیا، واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو یہ بھی گیا ملنے کے لیے، اشکبار آنکھوں کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات یہ تھی، یہ انہیں مبارک دے رہا تھا، وہ ایسے مبارک دے رہے تھے، وہ ایسے مبارک دے رہے تھے۔ یہ کہہ رہا تھا تمہیں حج مبارک، وہ کہہ رہے تھے تمہیں حج مبارک۔ اس نے کہا بھائی میں تو گیا ہی نہیں، مجھے کیوں مبارک دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں عاجزی کرتے ہو؟ ایک نے کہا مقام ابراہیم پہ تم میرے ساتھ نہیں تھے، کسی نے کہا جمرات تم نے میرے ساتھ نہیں مارے، کسی نے کہا مینا میں تم میرے ساتھ نہیں تھے، کسی نے کہا مزدلفہ میں تم میرے ساتھ نہیں تھے۔ رب نے اس بندے کے لیے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ وہ تو نہیں آ سکا، لیکن وہ مستحق بندے کے لیے اس نے قربانی دے دی، لیکن تم اس کے لیے حج کرو۔ اور پھر اس سے رب نے ایسا ثواب دیا، ایسا ثواب دیا کہ کیا بات ہے۔ تو غازی گرامی، حج بڑا اہم ہے، عمرہ بڑا اہم ہے، لیکن اگر آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے قریبیوں میں اگر کوئی بھوک سے بلک رہا ہے، اگر کوئی یتیم ہے، اگر کوئی بیوہ، مسکین، محتاج، معذور ہے، تو پھر آپ عمرہ چھوڑ دیں، پھر آپ ان کی خدمت کریں، پھر آپ ان کی خدمت کریں۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو، حسن سلوک کرو لوگوں کے ساتھ، اچھی بات کہو۔ اب یہ اچھی بات کیا ہے؟ کسی کے دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف دے جملہ نہ کہو، کسی کی دل آزاری کے لیے کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالو، بات میں شائستگی ہو، بات میں خوبصورتی ہو، بات میں ملائمت ہو، بات میں نرمی ہو، بات میں ہمدردی ہو، ایسی بات کرو۔ اچھا، میں ایک بات کہہ کے آگے چلوں گا۔ یہ جو بہت سارے دفاتر ایسے ہیں، بینک ہی لے لیجیے یا اور بھی بہت سارے ہیں، جو بندہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، بالکل فرنٹ پہ، اسے زیادہ کھپت ہوتی ہے۔ اب طرح طرح کے بندے آتے ہیں، ہر بندے کا مزاج اپنا ہے، کوئی چلچلے مزاج کا، کوئی ذرا خوش مزاج، کوئی ذرا کڑوے مزاج کا۔ اب پورا دن ان کے ساتھ وہ یعنی گفتگو کر کے نفس کا ذہن تھک جاتا ہے۔ بندے کوئی بات سمجھائے گا لیکن وہ پھر وہی بات کرے گا، پھر سمجھائے گا پھر وہی بات کرے گا، تو بالآخر اسے بھی اپنا لہجہ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ جو بندہ خود اندازہ کرے، جو بندہ صبح 9 سے رات شام 5 بجے تک کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے، تو اس کے ساتھ بھی کچھ نرمی کی جانی چاہیے، اپنی ہر بات نہیں منوانی چاہیے، اپنے انداز میں اپنی الفاظ میں مٹھاس رکھنی چاہیے۔ اور پھر وہ بندہ جو ہے اس کے لیے بھی قرآن کا یہی حکم ہے کہ بے شک تم تھک چکے ہو، لوگوں نے تمہیں ضد کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، خوبصورتی سے بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو نہیں، اس لیے کہ کرنا جو ہے اس میں وقفہ آ جاتا ہے، اس میں گیپ آ جاتا ہے، لیکن نماز قائم رکھو مطلب یہ کہ اس میں ناغہ نہیں آنا چاہیے، بے شک سبحان اللہ، اس میں ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، اس پہ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں انشاءاللہ خطاب اسی پہ ہوگا، زکوٰۃ پہ۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اب یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، میرا رب بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے، کیونکہ بات انہی سے شروع ہوئی تھی۔ درمیان میں یہ جو باتیں ہیں یہ ساری ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن اب بنی اسرائیل کا آگے ان کا معاملہ آ گیا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، مگر تم میلے تھوڑے، یعنی یہ جو تم نے عہد رب سے کیا تھا، بہت تھوڑے لوگ تم میں سے اس پر قائم رہے، باقی سارے پھر گئے۔ لیکن آئیں دعا کریں، اللہ کرے ہم نہ پھریں، اللہ کرے ہم نہ پھریں، اللہ کرے ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے رہیں، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، لوگوں سے اچھی بات کرتے رہیں، نماز قائم رکھیں، اور زکوٰۃ بھی اگر اللہ توفیق دے تو دیتے رہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور میرا رب بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے تم روگردان ہو، تم منہ پھیرنے والے ہو، تم رب کی باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لینے والے ہو۔ حضرات گرامی، اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ مال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک ہے، اور رمضان شریف کے مقدس مہینہ میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہت سارے نمازی پھر بعد میں آتے ہیں اور وہ پیچھے کھڑے ہو کے بیچارے دیکھتے رہتے ہیں جگہ آگے کہاں ہے، مجھے تو جگہ نظر آ رہی ہے، مہربانی کیجیے آگے آگے تشریف لے آئیے، جتنا بھی گیپ ہے نا، فل دا بلینکس، خالی جگہ پر کر لیں، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں، انگلش کے پیپر میں بھی اس کے نمبر ہوتے ہیں، مسجد میں زیادہ نمبر ہوتے ہیں، یہاں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جتنا آپ امام کے قریب بیٹھیں گے اتنا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔